السلام علیکم میرے پاکستانیوں. ترکیہ میں الیکشن ہوئے اور ترکیہ کے جو سابق صدر ہیں رجب طیب اردگان صاحب، ان کی دوبارہ انہوں نے پریزیڈنسی کے الیکشن جیت لیے ہیں اور دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ہیں. اسی سلسلے میں ان کی جو حلف برداری کا ایک تقریب تھا، اس کے اندر آفیشیلی وزٹ کیا ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے. اچھا، ان کی جو یہ جو ان کا آفیشیل ٹور تھا، جو بین الاقوامی دورہ تھا اس سلسلے میں، تو اس کو لوگ آج کل کمپیئر کر رہے ہیں عمران خان کے دور حکومت میں جو دورے ہوئے تھے، یا ان کا جو ترکیہ کا جو دورہ ہوا تھا اس کے ساتھ لوگ کمپیئر کر رہے ہیں. اور ویسے بھی جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب بھی یہ شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر بنے ہیں، تو تب سے جو بھی بین الاقوامی کوئی بھی دورہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کا جو دور حکومت تھا اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، جو انہوں نے انٹرنیشنلی مطلب جا کے اور انٹرنیشنل فورم کے اوپر جس طرح پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا کمپیئر کر رہے ہیں. جو شہباز شریف آج کل جو دورے کر رہے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جی انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انٹرنیشنل فورم کے اوپر، انہوں نے جو کیا، تو اس کے اندر جو ہے نا ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی سب کو میں اس چیز کے اوپر تو نہیں جاتا، لیکن پرسنلی میری اپنی ایک رائے ہے، اور میرے خیال میں آج کل پاکستان کا بچہ جان چکا ہے. اور اس چیز کی ڈیفینیٹلی جب اس طرح کی کمپیریزنز آتی ہیں اور آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو میرے خیال میں اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک اپنا گریس تھا، ان کا ایک اپنا پرسنالٹی جو ہے نا ان کی تھی ایک، وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی کافی سارا ٹائم انہوں نے پہلے بھی باہر گزارا. اور جس طرح وہ ہر اپنی ویڈیوز میں اور اس میں ولاگز میں وہ کہتے رہتے ہیں کہ انٹرویوز میں کہتے رہتے ہیں کہ جی میں نے کافی سارا عرصہ جو ہے نا وہ باہر گزارا، اور مجھ سے زیادہ بہتر جو ہے نا کہ کوئی بندہ جو ہے نا مغرب کو جان نہیں سکتا. تو ڈیفینیٹلی ان کی اپنی ایک ایکسپوجر ہے، اور وہ کرکٹ کی وجہ سے، اور ڈیفینیٹلی ان کی جو فیم ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے اپنی فیم جو ہے نا اس کو کافی جو ہے نا انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے اس میں، اور پاکستان کو انٹرنیشنلی بہت زبردست طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے. ایون اگر آپ یونائٹڈ نیشنز میں دونوں کو کمپیئر کریں، جس طرح شہباز شریف صاحب گئے اور جس طرح عمران خان صاحب نے ریپرزینٹ کیا. شریف برادران میں اگر اس بات پہ آ جاؤں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. یہ جب بھی انٹرنیشنلی جاتے ہیں اور کسی فورم کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. ہمیشہ ایک پرچی نکال کے یہ لوگ اس میں سے جو ہے نا تقریر کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. تو یہ مطلب کہ لینگویج ایک بیریئر جو ہے ہمارا سب سے بڑا، جو ان کو میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ آج تک میرے خیال میں ایک عرصے سے یہ لوگ جو ہے نا اقتدار میں رہے ہیں، اور تقریباً 3 بار جو ہے ان کی حکومت آ چکی ہے. میرے خیال میں اب تک ان کو ایک لینگویج کورس تو کم از کم کر لینا چاہیے تھا کہ ان کو یہ مسئلہ نہ ہو. بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر اس چیز پہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو شہباز شریف صاحب جب سی ایم پنجاب تھے تو ان کی اچھی یعنی کہ کارکردگی تھی، اور ہم اس کے اوپر نہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ سی ایم پنجاب تھے، چیف منسٹر پنجاب، تو انہوں نے بڑے اچھے کام کیے تھے پنجاب میں. اور ڈیفینیٹلی وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پھر اس ٹائم پہ جو ہے نا جو ان کی حکومت ہے ان میں باقی صوبوں کیا ہوا. لیکن شہباز شریف کی حد تک میں بات اگر کروں تو وہ جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو میرے خیال میں انہوں نے اچھے کام کیے تھے، ہم اس چیز کو نہیں. لیکن اب جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو میرے خیال میں ان کا جو میک اپ ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے نہیں ہے. ان کا جو پرسنالٹی جو وہ ایک چیز ہے وہ میچ نہیں کر رہی جو وزیر اعظم کے عہدے سے. آئی ڈونٹ نو، یہ میرا ایک ذاتی رائے ہے، اس میں لوگ ڈیفینیٹلی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مطلب وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. ان کا وہ جو لب و لہجہ ہے، یار وزیر اعظم ایک ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک سربراہ ہے ملک کا، تو اس کو مطلب کہ اس کی جو ہے نا ایک الگ پرسنالٹی ہونی چاہیے. جس طرح عمران خان صاحب نے ڈیفینیٹلی اس کو اس حساب سے جو ہے نا انہوں نے کیا، تو میرے خیال میں ان کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، جب یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب گئے ترکیہ، تو انہوں نے ترکیہ میں جو ترکیہ کے صدر ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا گلے ملے، ان کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کی، اور ان کا کہ جی جو پاکستان کے عوام ہیں وہ آپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے پہ ترکیہ کے عوام سے زیادہ خوش ہے. واہ کیا بات، مطلب یہ اس بات کا میرے خیال میں تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اور یہ مطلب اچھا، یہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے پاکستان کے عوام ہیں وہ آپ کے صدر منتخب ہونے پہ، یعنی کہ ترکیہ کے صدر کو کہتے ہیں کہ آپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے پہ آپ کی ترکیہ کے لوگوں سے بھی زیادہ خوش ہے. او بھائی، آ کے ذرا اپنے ملک میں
آپ یہ تو پوچھے نا کہ آپ کے وزیر اعظم منتخب ہونے پہ کتنے عوام خوش ہے ذرا. پاکستانی عوام کا آپ کو بہت زیادہ ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اگر فکر ہے اور اتنا ہی جو ہے نا آپ کو وہ ہے, تو آپ ذرا اپنے حکومت کے بارے میں تو پتہ کریں نا. آپ اگر ترکیہ کے بارے میں ان سے پتہ کر رہے ہیں لوگوں سے, تو اپنے حکومت کے بارے میں تو ذرا پتہ کریں نا کہ آپ کی حکومت آنے پہ لوگ کتنا خوش ہیں. یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو ملک کی تباہی ہو رہی ہے, اس پہ لوگ کتنا خوش ہیں. یہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں, یہ جو کھانے پینے کی اشیاء آپ لوگوں نے جو ہے نا اتنی مہنگی کر دی, پیٹرول آج کل جو ہے نا وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, ان کی جو وہ قیمتیں ہیں اس کے اوپر لوگ کتنا خوش ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کے لیے آم لے کے آیا ہوں, اور جو فرسٹ لیڈی ہے ترکیہ کی, انہوں کہتے ہیں کہ جی یہ آدھے آپ کے ہیں اور آدھے میرے بھائی کے ہیں, لینے کے برابر بٹوارا کر دیا ان کے. اچھا میں ایک چیز ذرا آپ کو بتا دوں کہ جب بھی یہ جو اگر آپ کمپیئر کریں نا اس چیز کو, تو شریف برادران جو ہے دونوں, یہ جب بھی باہر بین الاقوامی کسی بھی دورے پہ جائے تو یہ ادھر اپنے تعلقات زیادہ بناتے ہیں. پاکستان کو پاکستان کے مفاد کو یہ سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. اپنی ذاتی مفادات کو, اپنی ذاتی تعلقات کو بہت زیادہ جو ہے نا یہ لوگ فروغ دیتے ہیں. اس کانٹیسٹ میں اگر آپ عمران خان کو دیکھیں تو وہ پاکستان کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی تعلقات نہیں بناتا. اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جب یہ ڈیفینیٹلی جب مشرف کا مارشل لاء آیا تو یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو شریف برادران نے ابھی نواز شریف کو جو ہے نا انہوں نے ایک ڈیل کر کے تو سعودی چلے گئے. دوبارہ جب پاناما میں ان کا کیس آیا دوبارہ باہر چلے گئے. اب عمران خان کے اوپر اس ٹائم بہت سخت وقت ہے اس ٹائم پہ, لیکن وہ نہ کبھی باہر گئے ہیں اور نہ ان کو کوئی باہر سے کوئی انویٹیشن یا اس طرح کوئی بات ہے. حالانکہ انٹرویو میں پوچھا گیا یہ بات ان سے, تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی کوئی انویٹیشن کوئی باہر سے کوئی میرے پاس جو ہے نا کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے. تو دوسرا یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ابھی مریم نواز صاحبہ بڑی بڑی تقریریں کر رہی ہیں شہباز شریف کے, یہ دیکھو رانا ثناء اللہ کہتا ہے جی کہ دیکھو یہ جو 2 دن کی جیل برداشت نہیں کر سکے, اور ہمارا دیکھو جی ہمارا, تمہارا کیا دیکھ لیں ہم, تمہارا کیا دیکھ لیں. یہ رانا ثناء اللہ جب ان کی حکومت گئی تو یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں, یہ سیاست چھوڑ کے چلا گیا تھا. یہ جو خواجہ آصف ہے یہ چلا گیا تھا, یہ جو آپ کا احسن اقبال ہے یہ چلا گیا تھا. اپنے لیڈروں کی تم بات کرتے ہو. یہ جو تمہارے لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب کو دیکھیں, کہتے جی مجھے نیب ٹارچر کر رہی ہے. جج صاحب کو کہتے جی جج صاحب مجھے نیب ٹارچر کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی کیا ٹارچر کرتے ہیں آپ کو؟ کہتے جی وہ جیل میں جو ہے نا جب میں ہوتا ہوں تو میرے جو کانا ہے وہ لا کے نیچے زمین پہ رکھ دیتے ہیں, تو مجھے اس کو اٹھانا پڑتا ہے تو میری کمر میں درد ہوتی ہے. واہ. اور کہتے جی اچھا اور آپ کہتے جی دوسری یہ اس طرح ٹارچر کرتے ہیں کہ نماز کے ٹائم پہ جو میری کرسی کا جو رخ تھا وہ قبلے کی طرف کر دیتا تھا, پہلے جو ایک سپاہی تھا اب نہیں کرتا ہے, تو اب مجھے خود کرنا پڑ جاتا ہے. مطلب یہ حالات ہیں ان کے, یہ ٹارچر ہو رہا ہے ان کے اوپر. نواز شریف صاحب جناب جیل سے چلے گئے, کہ کہتے ہیں سعودی میں چلے گئے ایک بار, دوسری بار ابھی چلے گئے لندن, ایئر ایمبولینس میں جناب لندن چلے گئے, واپس ہی کبھی نہیں آئے. اب مریم نواز صاحب کہتے جی مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, اور ڈیتھ سیل میں جی میں فرائی پین سے جو ہے نا میں نے کپڑے استری کیے ہیں. اور ڈیتھ سیل میں تمہارے پاس فرائی پین کہاں سے آ گیا, اور اس میں تم نے وہ گرم کہاں سے کیا پھر تم نے اس کو. اور کہتی جی میرے سے اتنا پسینہ نکلتا تھا کہ سارا فرش گیلا ہو جاتا تھا. یہ میں نہیں کہتا ہوں کوئی بندہ جیل میں جائے, میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب کو مساجر سیٹ مہیا تھی جیل کے اندر, مساجر سیٹ دی ہوئی تھی ان کو. یہ اس طرح کی کہتے جی ہمارا تم لوگ کیا دیکھیں ہم, آپ لوگ ہم کیا دیکھیں, اور ڈیل کر کے تم لوگ بھاگ جاتے ہو, ڈیل کر کے چلے جاتے ہو تم لوگ. تو اب یہ اس طرح کے بہانے نہیں جو ہے نا, آپ اس طرح کے بونگیاں نہ مارا کریں کہ جی ہمارا دیکھیں. سخت وقت ہے, آیا ہوا ہے عمران خان کے اوپر, آپ لوگ کے اوپر جب آیا ہوا تھا آپ لوگ بھاگ گئے تھے, وہ کم از کم بھاگا نہیں ہے. عمران خان ابھی بھی زمان پارک کے اندر بیٹھا ہوا ہے, بہادر آدمی ہے, لڑ رہا ہے. آپ لوگ کی طرح نہیں ہے وہ. آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو شہید بی بی کے جو چلا رہے ہیں, اس کے اوپر جب سخت وقت آیا تو وہ بھی چلی گئی تھی ملک سے باہر جلا وطنی کا بہانہ کر کے. یہ ان کے اس طرح کے جو ہے نا سٹیٹمنٹس آتے ہیں, بندے کو ذرا سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم کیا ہے, کس طرح کی باتیں کریں, ماضی میں ہم نے کیا کیا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. اور باقی جتنا بھی یہ ڈیفینیٹ لوگ تھوڑا کمپیریزن کر رہے, تو میں نے کہا آپ کے سامنے ذرا اپنے بھی خیالات میں ویوز آپ کے سامنے رکھوں. تو بہرحال یہی سارے جو نیو اپڈیٹس تھے میں نے آپ کو بتا دی. تھینک یو سو مچ, شکریہ.